آج آپ کو اس ویڈیو میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے ملیں گے، تو اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، 1 + 1 = 2۔ اس میتھمیٹیکل ایکویشن کا پروف ایکچولی 162 پیجز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب 1 + 1 = 2 اس چیز کا پروف 162 پیجز میں ہے۔ اتنا ڈیٹیل ایکسپلینیشن پرنسپیا میتھمیٹیکا نام کی کتاب میں ہے۔ فیکٹ نمبر 2، کیا آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آیا ہے کہ پینسل کے لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے اریزر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اریزر کا ایجاد نہیں ہوا تھا تب سبھی لوگ پینسل کے لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے کیا یوز کرتے تھے؟ پینسل کا ایجاد 1564 کو ہوا تھا اور اریزر کا ایجاد 1770 کو ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، پینسل کا ایجاد بہت پہلے ہو چکا تھا اور اریزر کا ایجاد اس کے بعد ہوا تھا، تو پہلے کے لوگ پینسل کے لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے کیا یوز کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے وہ پینسل کے لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے سافٹ بریڈ کا یوز کرتے تھے۔ اس دور کے سبھی لوگ سافٹ بریڈ کا یوز کرتے تھے پینسل کے لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے۔ فیکٹ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ ٹرین کے لاسٹ میں ایکس سمبل کیوں بنا ہوتا ہے؟ تو دھیان سے سنو، ٹرین کے اینڈ میں یہ سمبل ٹرین کے اندر سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرین ہو وہ 12 سے 24 کوچز کی رہتی ہے، تو ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کوچ اس ٹرین سے الگ ہو جائے، تو ایسی کنڈیشن سے بچنے کے لیے وہ لوگ ٹرین کے پیچھے اس سمبل کو بناتے ہیں جو کہ ڈونیٹ کرتا ہے لاسٹ کوچ کو۔ تو جب بھی ٹرین اسٹیشن پہ آتی ہے، جو لوگ اسٹیشن پر کام کرتے ہیں ان میں سے کسی کا یہ کام ہوتا ہے کہ لاسٹ میں موجود اس سمبل کو چیک کرنا۔ اس مارک سے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرین کنٹینیوس ہے کہ نہیں، وہ کہیں سے ٹوٹی تو نہیں ہے۔ مان لو کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس ٹرین کا آدھا کوچ اس سے الگ ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چلتی ہوئی ٹرین کے پیچھے یہ سمبل موجود نہیں ہوگا۔ اس بات کو میں اور واضح کروں تو اس کا مطلب ہے کہ جس ٹرین کے پیچھے یہ سمبل نہیں ہوتا اس ٹرین کا کچھ کوچ اس ٹرین سے الگ ہو چکا ہے، جو کہ ایک طرح کا الرٹ سائن ہے۔ اور اگر ٹرین کے لاسٹ کوچ میں یہ سمبل بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ سیف ہے اور ٹرین کا سبھی ڈبہ سیکوینس میں ہے۔ فیکٹ نمبر 4، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، دھیان سے سنو۔ آپ سب کے پاس گھڑی ہے، اوکے؟ اور اگر آپ کلاک میں موجود لائن بائی لائن ہر 2 نمبر کو ایڈ کرو گے تو اس کا آنسر آئے گا صرف 13۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 + 1 = 13، 11 + 2 = 13، 10 + 3 = 13، 9 + 4 = 13، 8 + 5 = 13، 7 + 6 = 13۔ فیکٹ نمبر 5، آپ نے بہت سارے برجز کو دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی شیشے کا برج دیکھا ہے؟ میں موویز کی نہیں بلکہ ریئل کے شیشے کے برج کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب نیچے پورا کا پورا گہرا سا کھائی اور اوپر ایک لمبا سا برج۔ ایسے برج کو امیجن کرنے سے ہی ڈینجر سی فیلنگ آتی ہے، تو ایسا ہی برج ریئل میں موجود ہے، تو سوچو وہ کتنا ڈینجر ہوگا۔ تو ایسا ہی گلاس کا برج چائنا کے ہنان شنیوزیا نیشنل جیولوجیکل پارک میں موجود ہے۔ اس برج کا نام ہاہو ہان کیاو ہے اور اسے بریو مینز برج بھی کہتے ہیں۔ اس کو بریو مینز برج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس برج کو اسٹرانگ دل لوگ ہی پار کر سکتے ہیں۔ یہ برج تقریباً 1000 فٹ اونچا ہے۔ اس برج میں جو گلاس یوز کیا گیا ہے وہ نارمل گلاس سے 25 گنا مضبوط ہے اور اس برج کے سارے گلاس ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اس برج پر چلو گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ ہوا میں چل رہے ہو۔ یہ برج دنیا کے امیزنگ برج میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو یہ فیکٹ پسند آیا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ فیکٹ نمبر 6، اگلے 30 سیکنڈ میں آپ کی باڈی میں 7 کروڑ 20 لاکھ یعنی 72 ملین ریڈ بلڈ سیلز پروڈیوس ہوگا۔ آپ کی باڈی سے 1,74,000 سکن جڑ جائے گی۔ آپ کا بلڈ باڈی سے اوپر نیچے کرتے کرتے 7 کلومیٹر ٹریول کر چکا ہوگا اور آپ کے مائنڈ میں 25 خیال آئیں گے اور آپ کی آنکھیں تقریباً 600 MB ویژول بٹس آف ڈیٹا کو پروسیس کرے گی۔ آپ کا جسم اتنا امیزنگ ہے، آپ کو اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا جسم اپنے آپ میں ہی ایک پوری دنیا ہے۔ فیکٹ نمبر 7،
आप बाय बाय तो बोलते ही होंगे जब किसी से दूर जाते हो तब, पर क्या आप जानते हो कि बाय बाय का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय का फुल फॉर्म होता है बी विद यू एवरी टाइम। ये एक बहुत ही इमोशनल लाइन है। बी विद यू एवरी टाइम मतलब मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूँगा, जल्दी वापस आऊँगा। बी विद यू एवरी टाइम। अब बाय बाय की जगह बी विद यू एवरी टाइम, बी विद यू एवरी टाइम बोलना। फैक्ट नंबर 8, एक लेटेस्ट साइकोलॉजी रिसर्च के हिसाब से एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जो लोग नाइट को देरी तक जाग कर काम करते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने स्कूल में पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल सारे इंग्लिश के लेटर्स आते हैं, ABCDEF सारे, सिर्फ J ही ऐसा लेटर है जो कि पीरियोडिक टेबल में कहीं भी नहीं आता। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फैक्ट कौन सा लगा है। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।